اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بزم عقیدت میں ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے وہ ایشوز، ہمارے وہ سوسائٹی کے اندر وہ ماحول اور وہ حالات اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا تعلق عوام الناس سے ہوا کرتا ہے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ جب اسلام ایک ضابطہ حیات ہے تو اس کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہوتا ہے، ایک فرد سے نہیں ہوتا، پوری قوم سے ہوتا ہے، پورے ملک سے ہوتا ہے، پوری سلطنت سے ہوتا ہے۔ تو وہ اسلام ضابطہ حیات ہے، وہ کس طرح انسانی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور حکومتیں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہیں، حکومتیں کس انداز سے عوام الناس تک مفید ثابت ہوتی ہیں یا مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اسی موضوع کو آج ہم نے زیر بحث بنایا ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے معروف اسلامی اسکالر جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور مقامی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور خوبصورت ثنا خواں جو ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب حافظ احسن قادری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور بزم عقیدت کے آج اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے ہم نعت کی جانب چلتے ہیں اور حافظ احسن قادری سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس بزم عقیدت میں آپ کیا پیش کریں۔ انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جزاک اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تو یہ ہے مالک کے دو جہاں، سب پہ تو یہ تو مولا مولا، سب پہ تو یہ تو ہے مہربان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو یہ صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شغا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء میرے اللہ۔ مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب سے کہ وہ
جس طرح کے سوال ہمارے ذہنوں میں تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کیا ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے، تو اس کے کیا اس اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی پر. حضرت آپ سے، علامہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست، اس کو ہم کن معنی میں دیکھیں گے کہ اسلام ایک کس طرح جو ہے کہ فلاحی ریاست کا امین ہو سکتا ہے، یا اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر سکتا ہے اسلام؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اسلام کو دین قرار دیا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور دین ضابطۂ اخلاق، طریقہ زندگی، طریقہ بندگی نہ صرف ایک معاشرے کے لیے بلکہ تمام انسانی معاشروں کے لیے ایک ایسا نظام جس میں انسان اپنی زندگی کے تمام مدارج کو طے کریں اور وہ زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے اور بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہو. اسلامی فلاحی ریاست ایک ایسی ریاست جہاں اسلام کے آفاقی اصولوں کو نافذ کیا جائے، جہاں رہنے والے بڑے سکون کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی بسر کر سکتے ہوں، وہاں تہذیب و تمدن میں شائستگی ہو، اسلام کے آفاقی اصول ہوں. اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی عقائد ہیں. توحید کا انسانی معاشرے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ توحید کے پرستار یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مالک و خالق ایک ہے اور ہم بہر صورت اسی کے سامنے جواب دیں. صحیح. یہ تصور انسان کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے سے باز رکھتا ہے. صحیح. کسی دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رکھتا ہے. صحیح. تفاخر کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے سے باز رکھتا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل. وہ جانتا ہے کہ آج اگر میں اختیارات سے تجاوز کروں گا تو کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. واہ. عقیدہ توحید انسانی معاشرے پہ اثر رکھتا ہے کہ توحید کا ماننے والا کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق غصب نہیں کرتا. واہ، چوری، کیا بات ہے. ڈاکہ زنی، واہ. لوٹ مار، زنا، اغوا، قتل، تمام جو معاشرے کو تباہ کرنے والی خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کبھی جرائم ہیں، وہ ان سب سے روک دیتا ہے. جو برائیاں جنم لیتی ہیں ان سے توحید روکتی ہے. توحید روکتی ہے. واہ، کیا بات. تو اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد چونکہ عقیدہ توحید و رسالت ہے، پھر اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد جب عقیدہ توحید ہے تو اس ریاست کے نگراں جنہیں ہم حاکم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حاکم نہیں بلکہ فقط ایک نگراں سمجھتا ہے. نگراں سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ریاست کی امور کی ذمہ داری اس کے پاس ایک امانت ہے، اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں یا جو اس کے پاس وسائل ہیں انہیں صحیح تقسیم کرنا ہے. ان تؤد الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنا ہے. اگر وہ نااہل کے سپرد کریں گے تو ان کو جواب دہ ہونا ہے. نظام خلافت راشدہ میں جو محاسن نظر آتے ہیں اس کی بنیاد یہی عقیدہ توحید ہے. سبحان اللہ. تو اسلامی فلاح ریاست ایک ایسی ریاست جہاں انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بندوں کی خیر خواہی کے کام کرے. جزاک اللہ. ناظرین، علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا اس سوال کا کہ اسلامی فلاحی ریاست سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کے ماننے والے تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی بھی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عوام الناس ایک عام ہے اور ایک نگراں ہے. اس کا کیا کردار ہے، وہ کس طرح اختیارات کو عوام الناس تک، اپنی عوام تک ڈیلیور کرتا ہے، اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد